تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 20, 21, 22 تین آیت ہے. آیت نمبر 20 on each these as well as those we bestow from the bounties of your Lord. اور ہر کسی کو کلن یعنی سب کو ہر کسی کو یہ والے یعنی کہ جو ہیں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے یعنی کہ وہ ہے ایک جو مطلب دنیا والے بندے ہیں یعنی دنیاوی بندے اور ایک ہے جو آخرت کے بندے ہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ بھی اور وہ بھی ان لوگ وی بیسٹو فرام دا باؤنڈریز آف یور لارڈ. تو اللہ کہتا ہے تمہارے رب کی جو اتنی ساری فضل ہے جو اتنا باؤنڈریز ہے جو تمام نعمتیں ہیں ہم ان میں سے ان کے اوپر سب کو مطلب ہم بیسٹو کرتے ہیں یعنی کہ سب کو عطا کرتے ہیں. اینڈ دا باؤنڈریز آف یور لارڈ کین نیور بی فاربیڈن. اور تمہارے رب کی جو بھی مطلب فضل ہے نعمتیں ہیں وہ کہیں مطلب بند نہیں ہو گئی ہے کیونکہ وہ کیسے بند ہوگی اللہ نے دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے اس کا راشن پانی بھیجے گا ہی بھیجے گا. وہ باقی یہ ہے کہ سب حساب کتاب تو ہوگا نا آخرت میں ہوگا نا. آیت نمبر 21 سی ہاؤ وی پریفر ون ابو اندر ان دس ورلڈ. تو یہ دنیا کے اندر تم نے دیکھا کہ ہم ایک کو اور دوسرے کے اوپر مطلب ایک کے اوپر دوسرے کو فضل دیتے ہیں یعنی کبھی کسی کو مطلب وہی ہے نا جو مطلب کسی کو بہت ہی امیر بنا دیتے ہیں کسی کو غریب بنا دیتے ہیں. تو ایک کے اوپر دوسرے کو فضل دیتے ہیں ویریلی مگر وہ یہ پھر دنیا کی بات ہے صرف. اینڈ ویریلی دا ہیئر آفٹر ول بی گریٹر ان ڈگریز اینڈ گریٹر ان پریفرمنٹ. وہاں پر آخرت میں ہے اصلی جو اللہ ان کو بلند ترین درجے دے گا. دنیا میں چاہے جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے مگر وہ فاقے بھی کر رہے تھے وہ بہت غریب تھے لیکن آخرت میں اللہ ان کو بہت بلند ترین درجے دے گا. اور اللہ جو بھی مطلب جو بھی ڈیزرو کرتے ہیں آخرت والے بندے ان سب کو اللہ پاک بہت ہی اپنا فضل دے گا بہت بڑا اکبر یعنی جو پریفرمنٹ ہے وہ ایک دم بڑا اکبر دے گا اللہ ان کو فضیلت. اور آیت نمبر 22 سیٹ ناٹ اپ ود اللہ اینی ادر الہ یا پھر گاڈ ود اسمال جی. تو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی الہ کو مت ساتھ میں کر دو بندگی میں. اور یو ول سٹ ڈاؤن ریپرووڈ فورسیکن ان دا ہیل فائر. اور یا تو پھر تم بیٹھ رہو گے یعنی بیٹھ رہو گے بہت ہی مطلب ذلت آمیز ہو کر اور یا پھر جیسے کہ مطلب بہت ہی کسی کو ڈانٹ پھٹکار پڑتی تو کیسا حال ہوتا ہے اس کا. تو سمجھ لو اس کو تو ویسی حالت میں بیٹھ رہو گے اور تم کو مطلب ایک چھوڑ دیا جائے گا وہاں جہنم کی آگ میں یعنی کہ بے آس و مددگار. تو یہ اللہ نے کہا کہ مت یعنی اللہ کے ساتھ مت بناؤ کسی کو بھی. اللہ سے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء on each these as well as those we bestow. اور ان کے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی سب کے اوپر تمام سب کے اوپر کلن on each سب پہ ہم اپنی نعمت عطا کرتے ہیں. میننگ on each of the two groups those who desire this world and those who desire the hereafter we bestow what they want. تو دو جو گروہ ہے دنیا میں پورے دو گروہ بن جائیں گے. جو ایک دنیا والے ہیں دنیا کے مطلب پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کو چاہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو آخرت کی خواہش رکھتے ہیں. تو آخرت کے لیے وہ آخرت کا ہی پھر کام کرتے وہی کام جو آخرت کے اندر ان کو انعام ملے. تو اللہ کہتا ہے لیکن ہم ان کو سب کو وہ دیتے ہیں جو بھی عطا کرتے ہم ان کے اوپر یعنی کہ ان کو من عطاء ربک فرام دا باؤنڈریز آف یور لارڈ یعنی تمہارے رب کی جو نعمتیں ہیں جو وہ سب ہم عطا کرتے ہیں. مینس ہی از دا ون یعنی وہ صرف ایک اللہ ہی ہے. از ان کنٹرول آف آل تھنگس اس کے ہاتھ میں تمام ہر چیز جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے اس کی قبضے قدرت میں ہے. اینڈ ہی از نیور انجسٹ اور وہ کوئی ناانصاف نہیں ہے. ہی گیوز ٹو ایچ واٹ ہی ڈیزروز یعنی
کس کی کیا ضرورت ہے. انسان اپنی ضرورت کچھ بھی سمجھے, اللہ کو معلوم ہے اس کی اصلی ضرورت کیا ہے, تو اللہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے, ویدر اٹ از اٹرنل ہیپینس اور ڈوم. یعنی اگر اس کے لیے وہ مطلب اٹرنل ہیپینس جو ہے وہ ہے آخرت کی خوشی جو جنت کی ہے, اور ڈوم یعنی کہ وہی ہے جو وہ مطلب جہنم کے اندر جا کے جو جلے گا. ہز ڈیکری از انسٹاپیبل, اور اس کے لیے جو بھی اللہ نے قضا اور قدر جو بھی کر دیا, اس کے اوپر جو بھی مطلب فیصلہ کر دیا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. نو ون کین وتھ ہولڈ واٹ ہی گیوز اور چینج واٹ ہی وانٹس. کوئی بھی جو چیز اللہ دینا چاہتا ہے اس کو روک نہیں سکتا کوئی, اور کوئی چیز بدل بھی نہیں سکتا کوئی, کہ جو مطلب اللہ چاہتا ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع لما اتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. یہی ہے اس کا میننگ, کہ جو اللہ دینا چاہے اسے پوری دنیا مل کے روک نہیں سکتی, اور جو وہ نہ دینا چاہے پوری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی. اور وہی ہے ہر چیز کے اوپر اسی کا قبضہ ہے. اللہ says وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا and the bounties of your Lord can never be forbidden. اور تمہارے رب کی جو فضل ہے, جو نعمتیں ہیں, اس کو کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا. meaning no one can withhold or prevent them. کوئی بھی اس کو نہ تو روک سکتا ہے اور نہ ہی اس کو پریونٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ اس کو بالکل ہٹا دے اور نہ دے, یہ کوئی نہیں کر سکتا. قتادہ رحمہ اللہ said it means they can never decrease, یعنی جو بھی اللہ دینا چاہے گا اس کو کوئی کم نہیں کر سکے گا. الحسن and others said, اور دوسروں نے سب نے یہ کہا it means they can never be prevented, یعنی ان چیز جو بھی اللہ دینا چاہے گا ان کو کوئی بھی مطلب روک نہیں سکے گا, یعنی بالکل نہ دے ایسا کوئی کر نہیں سکے گا. Then Allah says انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض, see how we prefer one above another. اور دیکھو ہم ایک پر دوسرے کو کیسے مطلب ترجیح دیتے ہیں, پریفر کرتے ہیں. میننگ ان دس ورلڈ, یہ دنیا کی زندگی میں, سو دیٹ سم آر رچ اینڈ سم آر پور, تو پھر کوئی ہے بہت امیر اور کوئی ہے بہت غریب, اینڈ ادرز آر ان بٹوین, اور کوئی ہے بیچ میں درمیانی مڈل کلاس. سم آر بیوٹیفل, اور کسی کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. سم آر اگلی, کسی کو اللہ نے بہت ہی بدصورت بنایا ہے. اینڈ ادرز آر ان بٹوین, اور کوئی وہ درمیانی ہے. سم ڈائی ینگ وائل ادرز لیو ٹو اے گریٹ ایج, کوئی تو ایک دم جوانی کی عمر میں مر جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, اور کوئی تو بڑی لمبی عمر بڑھاپے کی ایک دم وہاں تک پہنچتے ہیں. اینڈ سم ڈائی ان بٹوین, اور کوئی تو ہے جو بیچ میں درمیانی جو موت آتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا, and verily the hereafter will be greater in degrees and greater in preferment. اور یقیناً آخرت ہے جس میں بہت بڑے درجات ہوں گے اور بہت زیادہ پسند کیا جائے گا, یعنی وہ ہے وہاں پر ان کے اچھے اعمال جو پسند کیے جائیں گے. means the differences between them in the hereafter will be greater, یعنی جو ان کے بیچ میں جو فرق ہوگا, دنیا کے اندر ایسا کوئی فرق نہیں تھا, اور تھا بھی تو ایسا تھا کہ جو بہت ہی اچھے ڈیزرو کرنے والے ہیں, پتہ چلا وہ بیچارے بڑے پھٹے حال ہیں, اور جو مطلب بہت ہی برے ہیں وہ بڑے عیش و عشرت میں ہے, یعنی کہ جیسے کہ فرعون. تو پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر یعنی آخرت جو ہے وہاں پر فرق بہت بڑا ہوگا. will be greater than the differences between them in this world, یعنی اس دنیا کے اندر ان میں جو بھی تھے فاصلے, جو بھی فرق تھا, اس سے بہت زیادہ فرق ہوگا آخرت میں. some of them will be in varying levels of hell, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو الگ الگ درجات جہنم کے اس میں ہوں گے. ان چینز اینڈ فیٹرز, یعنی ان کو زنجیروں میں اور ہتکڑیوں میں باندھے ہوئے ہوں گے. while others will be in the lofty degrees of paradise with its blessings and delights, اور بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے آخرت کے جیسے, بلند ترین درجات ہوں گے جنت کے, وہ وہاں ہوں گے, اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اور بہت ساری لذتوں کے ساتھ. The people of hell will vary in their positions and levels. جہنم کے جو لوگ ہوں گے
ان کی جو پوزیشن ہے یعنی ان کے جو درجات ہے اور جو ان کے لیول ہے جہنم کے، وہ سب الگ الگ ہوں گے. جسٹ ایز دا پیپل آف پیراڈائز ول، جیسے کہ جنت کے لوگ جو ہیں ان کا بھی وہی ہوگا نا کہ جیسے الگ الگ درجات ہیں. ان پیراڈائز دیر آر 100 لیولس، جنت کے اندر 100 لیول ہیں. And the distance between one level and another is like the distance between heaven and the earth. اور ان کے ایک ایک لیول کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین سے لے کے آسمانوں تک جو جیسا مطلب فاصلہ ہے ویسا جنت کے ایک درجے کے بیچ میں ایک لیول اور دوسرے لیول کے بیچ کا فاصلہ ہوگا. It is recorded in the two Sahihs that the Prophet said, اور دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، ان اہل الدرجات العلا لا يرون اہل علیین کما ترون الکوكب الغابر فی افوق السماء. The people of the highest levels of paradise یعنی جنت کے بلند ترین درجات کے جو لوگ ہوں گے will see the people of علیین as if they are looking at distant stars on the horizon. تو وہ جو علیین جو لوگ ہیں ان کو ایسے دیکھیں گے، یعنی جو اور بھی بلند ترین ہے ان کو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے کہ اوپر جو ستارے نظر آتے ہیں، افق میں ستارے نظر آتے ہیں ویسا، یعنی وہ ان کو ستاروں کے مانند نظر آئیں گے. ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی تھنگ ان ورشپ ود اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل مت کرو بندگی میں. اللہ سے لا تجل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. سیٹ ناٹ اپ ود اللہ اینی ادر الہ. کوئی بھی مطلب چھوٹے جی سے لکھا ہوا گاڈ جو ہے وہ اللہ کہتا کسی بھی ایسے گاڈ کو الہ کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرنا بندگی میں. اور یو ول سٹ ڈاؤن ریپرووڈ forsaken in the hell fire. تو پھر تم بیٹھ رہو گے بہت ہی مطلب جیسے بولتے نا بے عزتی ذلت ڈانٹ پھٹکار کھا کے، اور مطلب جہنم کے اندر جیسے انسان کو پھینک دیا جاتا ہے ایسے. ایڈریسنگ دوز ہو آر ریسپانسبل امنگ دس امہ، یعنی جو بھی اس امت کے اندر ذمہ دار ہیں ان سب کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے. اللہ سے ڈو ناٹ ایڈمٹ اینی پارٹنر انٹو یور ورشپ آف یور لارڈ. اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی حصے دار مت بنانا، پارٹنر مت بنانا. اللہ اس امت کے لوگوں سے کہہ رہا ہے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا اور you will sit down reproved, meaning because of associating others with him. یعنی اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو بھی ملایا تو تم جہنم کے اندر بیٹھ رہو گے ذلت اور بے عزتی کے ساتھ، ڈانٹ کھا کے پھٹکارے کھا کے. مخذولہ یعنی forsaken پھینک دیے جاؤ گے اندر، دھکا مار کے پھینک دیے جاؤ گے. means because the Lord may he be exalted، یعنی جو مطلب رب ہمارا جو ہے، یعنی تو جو رب ہے اور وہ بہت ہی مطلب بلند اور بالا تر ہے، will not help you، کیونکہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا نا. تو اگر آخرت میں رب تمہاری مدد نہیں کرے گا تو کیا کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے آ کے مدد کرے گا؟ He will leave you to the one whom you worshipped. تو اللہ بولے گا جا، جس کی بندگی تو نے کیا تھا، جس کو میرا پارٹنر بنایا تھا، اب میں نے تجھے اس کے حوالے کیا، جا اب اسی سے مدد مانگ. تو وہ کوئی ہستی ہی نہیں ہے، وہ پتھر تھے، وہ لکڑے تھے، وہ اسٹیچو تھے، وہ جو بھی تھے، تو مگر تم کو اب وہ کہاں سے مدد کریں گے؟ اینڈ ہی ہیز نو پاور ایدر ٹو بینیفٹ اور ٹو ہارم، اور اب اس کے اندر کوئی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا نقصان. بیکاز دا اونلی ون ہو ہیز دا پاور ٹو بینیفٹ اور ٹو ہارم از اللہ alone with no partner اور ایسوسیٹ. اور جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، تمہیں فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ ہے صرف اور صرف اللہ اکیلا. اس کے ساتھ نہ تو کوئی بھی اس کا کوئی ساتھی ہے، کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، اور کوئی مددگار اس کے ساتھ نہیں ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی بھی مدد کی. امام احمد رحمہ اللہ reported that Abdullah bin Mas'ud رضی اللہ عنہ said, the messenger of Allah said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اصابته فاقته فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها بالله ارسل الله له بالغنى
اما عجیلا و اما غنیا عجیلا. Whoever is afflicted with poverty, جس کسی کے اوپر مطلب جو فقیری فقراء یا غریبی آ گئی ہو, and goes and asks people for help, اور وہ لوگوں سے جا کے مدد مانگے, will never get rid of his poverty, اس کی غریبی سے اس کو چھٹکارا نہیں ملے گا کیونکہ وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا تھا. But if he asks Allah for help, لیکن اگر وہ اللہ سے مدد مانگے گا, then Allah will grant him the means of independence sooner or later, اور اللہ پھر اس کو دے گا اور اس کو اس چیز سے آزاد کرے گا, خواہ جلدی یا دیر سے, لیکن اللہ کا وقت مقرر ہے, وہ اس کے حساب سے ہی کرے گا. This was also recorded by Abu Dawud and at-Tirmidhi. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.